شادی کی رات ہر لڑکی کے لیے ارمانوں بھری رات ہوتی ہے۔ کتنے ہی دل فریب سے جذبے دل میں لیے میں بھی اپنا حجلہ عروسی پر بیٹھی تھی۔ سرخ عروسی لباس پر میرا حسن اس وقت تمام تر زیبائشوں کے ساتھ ہوش اڑانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر سامنے لگے قد آدم شیشے پر ڈالی تو دنگ سی رہ گئی۔ بیوٹیشن کی ذرا سی کوشش نے میرے حسن پر 4 چاند لگا دیے تھے۔ مجھے اپنا آپ کسی غریب اور خوبصورت شہزادی جیسا لگ رہا تھا، جسے ایک امیر شہزادہ پسند کرتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر کے اسے اپنے محل میں لے آتا ہے۔ ایسا میں نے اکثر کئی کہانیوں میں پڑھا تھا اور تصور میں رمیز جیسے شہزادے کو ہی سوچا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آنے والی زندگی میری روح تک لرزا کے رکھ دے گی۔ میرے حسن کے چرچے میرے گاؤں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے گاؤں تک پھیلے ہوئے تھے۔ جو مجھے ایک بار دیکھ لیتا وہ پلٹنا بھول جاتا تھا۔ 16 سال کی عمر ٹاپتے ہی میرے رشتے آنے لگے تھے۔ میں کہیں دعوت یا شادی پر چلی جاتی تو وہاں کی عورتیں مجھے دیکھ کر اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھنے لگتی۔ میری اماں سے میرے رشتے کے لیے منت سماجت کرنے لگتی، لیکن میری ماں کے ساتھ ساتھ میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں کسی دولت مند کی بیوی بنوں۔ میرے حسن کے ساتھ ساتھ میری قسمت کا ستارہ بھی جگمگا اٹھا تھا جب رمیز کا رشتہ میرے لیے شہر سے آیا تھا۔ اس دن تو میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ ملنے والا تھا۔ میرا رشتہ مانگنے خود رمیز اپنی والدہ کے ساتھ آئے تھے۔ ان کی بڑی سی گاڑی دیکھ کر پورے محلے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کہاں ایک بیوہ کی بیٹی کے لیے ایسا شہزادوں والا ٹھاٹھ والا رشتہ آیا ہے۔ رمیز دیکھنے میں بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں تھے۔ یوں میں 1 ماہ کے قلیل عرصے میں رمیز کی دلہن بن گئی۔ آج میں ایک چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر ایک محل میں آ گئی تھی۔ میرا کمرہ اتنا بڑا اور کشادہ تھا کہ میری اماں کا پورا گھر بھی اس میں سما جاتا تو کمرہ چھوٹا نہ پڑتا۔ اماں کا گھر بھلا کتنا سا تھا، چھوٹا سا صحن جس کے ایک کونے میں مٹی سے بنا چولہا رکھا تھا اور چند مٹی کی ہنڈیاں اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں میری اور اماں کی چارپائی کے علاوہ کچھ اور رکھنے کی گنجائش نہ تھی۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا مجھے سکون دے رہی تھی۔ اتنا خوبصورت اور نفیس فرنیچر دیکھ کر مجھے خود پر حیرت سی ہونے لگی۔ میرا عروسی لباس رمیز کی پسند کا تھا اور اتنا قیمتی تھا کہ دلہن بنے مجھے اس جوڑے میں دیکھ کر حیرت سے لوگوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھیں۔ میرا حسن اس لباس اور میک اپ سے ایسا جگمگایا کہ کسی کی نظر مجھ پر ٹکتی ہی نہیں تھی۔ میں رمیز کے بڑے سے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پورے بیڈ پر گلابوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں بھی گلاب کے پھول سجائے گئے تھے۔ اس خوابوں سے سجے کمرے میں بیٹھی میں اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج تو وہ میری بہت تعریف کریں گے، مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ ایسے کئی دل کو گدگدانے والے خیالات میرے چہرے کو گلنار کیے ہوئے تھے۔ میرے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر سی گئی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھنے لگی تھیں۔ دل اچھل کر حلق میں اس وقت آیا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میری تیزی سے دوڑتی بھاگتی دھڑکنوں پر میرا کوئی اختیار نہ رہا تھا۔ حالانکہ میں خود کو بہت بااعتماد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں ابھی 18 سال کی پوری نہیں ہوئی تھی۔ بے شک میں حسن میں کسی سے کم نہ تھی، لیکن تھی گاؤں کی پینڈو اور بھولی بھالی سی لڑکی۔ اسی لیے جیسے جیسے رمیز کے قدموں کی آہٹ میری جانب بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے میری دھڑکنوں نے بے تابی سے اختیار کر لی تھی۔ میرے ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے سے ہونے لگے تھے، ہاتھوں میں واضح تری اور لرزش سی تھی۔ جب تک رمیز میرے قریب آ کر بیٹھے میں بری طرح سے نروس ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کچھ دیر مجھے بڑے غور سے ٹکٹکی بانڈے دیکھتے رہے۔ میرے دل کی حالت ایسی تھی کہ دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ پھر کہنے لگے، بڑی فرصت سے بنایا ہے تمہیں اوپر والے نے۔ میں نے بہت سی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن تم تو ہیرا ہو ہیرا۔ تمہیں کہاں اپنے حسن کی قیمت کا اندازہ ہے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں ایک ایسا ہیرا بن جاؤں گی جس کی قیمت کا اندازہ ایک جوہری ہی لگائے گا، اور وہ جوہری میرا۔ میں تو بس ایک نازک سے احساسات رکھنے والی لڑکی تھی،
جو اپنے شوہر کی تعریف اپنا حق سمجھ کر وصول کر رہی تھی۔ رمیز مجھ سے کہنے لگے، تمہاری آمد کی خوشی میں میں نے ایک دعوت رکھی ہے، چلو آؤ تمہیں اپنے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ میرا چہرہ چھوڑ کر انہوں نے میرا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ان کے ہاتھ کی حدت مجھے بجلی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے بیڈ سے اٹھنے میں میری مدد کرنے لگے۔ پہلے ہی میں نکاح کے بعد گاؤں سے قریب ایک شہر کے ایئرپورٹ پر گاڑی میں پہنچی تھی، اور پھر پہلی بار جہاز کا سفر کر کے کراچی جیسے شہر میں آئی تھی۔ بے شک یہ سب کچھ میرے لیے قابل رشک تھا، لیکن میں تھک چکی تھی۔ اس وقت تو صرف شوہر کی سنگت کی متمنی تھی، لیکن اتنی بھی بااعتماد نہ تھی کہ رمیز کو منع کرتی۔ اسی لیے ان کی خواہش پر ایک بھاری بھرکم عروسی لباس کو سنبھالے میں ان کے ہمراہ کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آ گئی، جہاں رمیز کے دوست موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر سلام کرنے لگے۔ رمیز نے مجھے نہ جانے کیوں الگ سے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس وقت لاؤنج میں میرے علاوہ دوسری کوئی خاتون نہ تھی، یہاں تک کہ میری ساس بھی مجھے نظر نہ آئی۔ تو کیا رمیز نے اپنے دوستوں کو ہی بلوایا تھا، ان کے گھر والوں کو نہیں؟ میں نے دل میں سوچا۔ سب لوگوں کے ہاتھوں میں شیشے کے گلاس تھے جس میں براؤن سا مشروب تھا، سب وہی پی رہے تھے، ساتھ ہی مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں لیکن وہاں موجود سب مردوں کی آنکھیں گلابی سی تھیں، جیسے ان کی آنکھوں میں کوئی خماری سی بھری ہو۔ نہ جانے کیوں میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی، پورے وجود پر چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے یوں لگا سامنے بیٹھے مرد مجھے دیکھ نہیں رہے، بلکہ اپنی تیز نظروں سے میرے وجود کو نوچ رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسی بے چینی ہونے لگی جیسے ان لوگوں کی نظریں ہی میرے وجود کو آرے سے کاٹ رہی ہوں، عجیب سی بے باک سی نظریں جو کبھی میرے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھتی، کبھی مجھے۔ میرا دل چاہا میں وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، کہاں ان چپتی نظروں سے بچ سکوں۔ ایک تو میں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، گھر کا سادہ سا ماحول ہی دیکھا تھا، پہلے ایسی نظروں کا سامنا میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ کچھ میں نا سمجھ بھی بہت تھی، سامنے والوں کی نظروں کی تیزی میں محسوس تو کر رہی تھی، شاید ان کی نظروں کے مفہوم سے نا واقف تھی۔ رمیز کے دوستوں میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ رمیز بھابھی تو کمال کا حسن رکھتی ہیں، سچ پوچھو تو دل ہی نہیں چاہتا کہ ان سے نظریں ہٹاؤں۔ ان میں سے ایک نوجوان نے میری تعریف تو کی ہی تھی، لیکن مجھے بری سی لگی تھی۔ لیکن رمیز ہنسنے لگے، کہنے لگے میرے ذوق کا اندازہ تو تم لوگوں کو پہلے سے ہے، میں نے کبھی بھی کم تر چیز پر ہاتھ نہیں رکھا۔ رمیز کے چہرے میں رعونت سی تھی، غرور اور گھمنڈ سا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک شیشے کے گلاس میں مشروب پینے کو دیا، جس کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی مجھے وہ کڑوا اور کسیلا سا بدمزہ سا لگا۔ میں نے رمیز سے کہا مجھے یہ نہیں پینا، لیکن رمیز نے میری ایک نہ سنی۔ وہ اپنے ہاتھ سے مجھے زبردستی وہ مشروب پلا دیا۔ وہ پیتے ہی چند لمحوں بعد ہی میرا سر چکرانے لگا تھا، مجھے ایک چہرہ کئی چہروں میں تقسیم ہو کر نظر آنے لگا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا لاؤنج میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، پھر میں ہوش سے غافل ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا، میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں اتنی مزمحل ہو چکی تھی کہ بمشکل بیڈ کا سہارا لے کر بیٹھی تھی، میرا سر اب بھی بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ دیر میں ہی جب میری نظر آئینے پر پڑی تو میں دنگ سی رہ گئی۔ میرا چہرہ، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرے چہرے پر زخم کے نشانات تھے، میری گردن پر کھرونچیں لگی ہوئی تھیں جن سے ہلکا سا خون رس رہا تھا، میرے بال کھلے اور بکھرے اور بری طرح سے الجھے ہوئے تھے۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں یوں زخمی ہو چکی تھی؟ یہ سب سوچنے سے میں اس وقت قاصر تھی، کیونکہ ابھی تو میری بھوک کا یہ عالم تھا کہ بھوک کی شدت سے لگ رہا تھا میری آنتیں باہر آ جائیں گی۔ میں بمشکل بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، دیوار کا سہارا لیتے ہوئے میں الماری تک پہنچی تھی، وہاں سے ایک سادہ سا لباس لیا اور واش روم میں چلی گئی۔ جب نہا کر واپس کمرے میں آئی تو ایک ملازمہ نے میرے سامنے کھانا رکھ دیا۔ مجھے تو پہلے سے ہی بہت بھوک لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے جلدی جلدی نوالے اپنے اندر ڈالنے شروع کیے۔ مجھے لگا اگر میں کچھ پل اور بھوکی رہی تو شاید مر جاؤں گی۔ مجھے یوں کھاتے دیکھ کر اس عورت نے مجھے ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے، میرے ہاتھوں میں پکڑا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔
وہ کہنے لگی کھاؤ کھاؤ، 3 دن سے تم بھوکی پیاسی بے ہوش جو پڑی ہو۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم سا گیا۔ کیا میں 3 دن سے بے ہوش تھی؟ مگر کیوں؟ مجھے اپنے بے جان ہوتے وجود کی وجہ اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں بھوکی تھی، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے چکراتی پھر رہی تھی۔ لیکن میرے چہرے پر زخم کیسے لگے اور میں کمرے میں کیسے پہنچی؟ میں تو نیچے تھی۔ رمیز کے دوست آئے تھے، پھر ایک مشروب پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا تھا، اور اس کے بعد کا سوچتے ہوئے میرا دماغ تھکنے لگا تھا، کیونکہ میرے ذہن کا صفحہ بالکل خالی تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہرحال پہلے تو مجھے اپنے پیٹ کو بھرنا تھا۔ میں افراتفری میں کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ پانی پی پی کر نوالے اپنے اندر اتار رہی تھی۔ جیسے جیسے کھانا میرے اندر اتر رہا تھا، میرے وجود میں جان سی بھرنے لگی تھی۔ میرا پیٹ بھر چکا تھا لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ رات کو رمیز میرے کمرے میں آئے تھے، وہی دل فریب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے۔ کہنے لگے عجیب دلہن ہو تم، کیا پہلے کبھی جہاز کا سفر نہیں کیا جو ایک سفر کر کے تم اتنی تھک گئی کہ پارٹی کے دوران ہی بے ہوش ہو گئی؟ میری تو جان ہی تمہیں دیکھ کر نکل گئی تھی۔ بڑی مشکل سے تمہیں یہاں لٹایا، 2 دن تک تمہاری تیمارداری کرتا رہا ہوں۔ مجھے رمیز کی بات پر بھی حیرت تھی۔ ایسا بھی کیا سفر کہ میں نے 2 دن بے ہوشی میں گزار دیے؟ ناممکن سی بات تھی۔ میں نے کہا رمیز، میرے چہرے پر زخم کیسے ہو گئے؟ میری بات پر پہلے تو رمیز گڑبڑا سے گئے، پھر سنبھل کر بولے تم اس دن کرسی سے نیچے فرش پر گر گئی تھی، اسی لیے۔ پھر کہنے لگے رات کو میرے ایک دوست کی ہمارے گھر پر دعوت ہے، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ رات کو رمیز کے بس چند دوست ہی آئے تھے، لیکن ان کی نظریں بھی ویسی ہی چبھنے والی تھیں۔ کھانا کھاتے ہی مجھے رمیز نے پھر سے وہی مشروب پلایا جسے پیتے ہی میں ہوش و حواس کھو بیٹھتی تھی، اور صبح ہوش میں آنے کے بعد میرا وجود درد سے چور ہوتا تھا۔ ایسا کئی دن تک ہوتا رہا۔ روز گھر پر رمیز کے دوست آتے، وہ مجھے مشروب پلاتے اور میں ہوش کھو بیٹھتی۔ پھر مجھے ہوش آتا تو یہی سننے کو ملتا کہ میں 2 دن سے بے ہوش تھی یا میں 24 گھنٹے بے ہوش رہی۔ اب میری رنگت سرخ سفید سے پیلی سی پڑنے لگی تھی، میں تھکی تھکی سی رہنے لگی تھی۔ بظاہر رمیز مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میری ساس بھی مجھ سے گھر کا کوئی کام نہیں کرواتی تھی، سوائے ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح مجھے سج سنور کر رات میں ہونے والی پارٹی میں بیٹھنا ہوتا تھا۔ اس بار میں سوچ چکی تھی کہ وہ مشروب نہیں پیوں گی، یقیناً اس میں نشہ تھا۔ رمیز مجھے کیوں روز وہ پلاتے تھے؟ پھر میرے ساتھ ایسا کیا ہوتا تھا کہ میرے جسم پر زخم کے نشانات ہوتے تھے؟ میں اس قدر تھکن اور درد سے چور ہوتی تھی کہ مجھے درد کی دوائیں کھانی پڑتی تھیں، اور جب میں وجہ پوچھتی تھی تو میری ساس ہنسنے لگتی تھی، کہتی تھی تمہاری نیند بڑی گہری ہے، اب تم اتنا سو گی تو لیٹے لیٹے جسم تو دکھے گا نا۔ مجھے ان کی بات پر یقین تو نہیں آتا تھا، لیکن میں چپ ہو جاتی۔ پھر یہ سوچنے لگتی کہ شادی سے پہلے تو مجھے کبھی اتنی گہری اور اتنی زیادہ نیند نہیں آتی تھی کہ میں 24 گھنٹے سوتی رہوں۔ رات کو کھانے کے بعد جب رمیز نے مجھے وہ مشروب پکڑایا تو میں نے وہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور بہانے سے سب کی نظروں سے چرا کر لاؤنج میں لگے ایک ویز میں ڈال دیا، گلاس میں ایپل جوس بھر کر پی لیا۔ رمیز اس وقت اپنے دوستوں سے باتوں میں مصروف تھے، میں پورے ہوش و حواس میں تھی، لیکن میں نے یوں ظاہر کیا کہ میں بے ہوش ہو رہی ہوں۔ مجھے رمیز نے ہی اپنی باہوں میں لیا تھا اور مجھے اوپر کمرے میں لے آئے، مجھے بیڈ پر لٹا کر چلے گئے، کمرے کی لائٹس بھی بند کر دی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور جو اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا، گہری سانولی رنگت والا، جو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اس زور سے دھڑکا کہ یہ کون ہے اور یہ میرے کمرے میں کیوں آیا ہے؟ رمیز کہاں ہے؟ وہ شخص جیسے ڈگمگا رہا تھا، مجھے وہ نشے میں دھت لگ رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ بیٹھی، سائڈ ٹیبل کا لیمپ بھی جلا دیا۔ میرے جاگنے کے باوجود وہ شخص بڑی بے تکلفی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میری بات سن کر وہ کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہاری قیمت بھری ہے میں نے، اسی لیے میرے سامنے شرافت کا ڈھونگ مت رچاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پریشان کرتا، میں نے اسے دھکا دیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے جب سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آئی تو وہاں رمیز موجود نہیں تھا،
لیکن میری ساس 2 مردوں کے ساتھ موجود تھی۔ مجھے اپنی ساس کا حلیہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ رنگ دار ساڑی پہنے، بالوں پر گجرے لگائے، فل میک اپ کے ساتھ صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ وہ 2 مرد جو میری ساس کے ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی ساس کے پاس جا کر ان کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا، امی یہ شخص نہ جانے کیوں میرے کمرے میں آ گیا۔ سامنے سیڑھیوں میں سے اس بڈھے کو اترتے دیکھ کر میں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، لیکن اپنی ساس کے خطرناک تیور دیکھ کر تو میں دنگ سی رہ گئی۔ اس نے مجھے میری چٹیا سے پکڑ کر بڑی بے دردی سے مجھے لاؤنج کی زمین پر پٹخا تھا۔ پھر کہنے لگی، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم نے وہ شراب نہیں پی، اسی لیے تو تجھ پر نشہ نہیں چڑھا۔ اب تو سچ جان ہی گئی ہے تو سن، میں یہاں عورتوں کا دھندا کرتی ہوں، نہ میں تمہاری ساس ہوں اور نہ رمیز تمہارا شوہر۔ تمہاری یہاں روز قیمت وصولی جاتی ہے، اسی لیے اب جا اور جا کر وقت دے اس بڈھے کو، ورنہ جو حشر تمہارا ہوگا تم خود کو پہچان بھی نہیں پاؤ گی۔ زمین پر گرنے سے مجھے اتنی چوٹ کا احساس نہیں ہوا تھا جتنی اذیت اس عورت کی بات سے پہنچی تھی، جسے میں اپنی ساس سمجھ رہی تھی۔ میں پچھلے 8 دن سے بے ہوشی میں جسم فروشی کر رہی تھی، مجھ سے زناکاری کا کام لیا جا رہا تھا۔ یہ ایسی بات تھی کہ جسے سن کر میرا دماغ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوا تھا۔ مجھے بے ہوش کر کے یہ لوگ مجھے ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے، پیسوں کے عوض مجھے درندہ نما لوگوں کے سامنے پھینک رہے تھے جو میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہے تھے۔ تبھی میرے جسم پر زخموں کے نشانات تھے، کیونکہ میرے ساتھ درندگی کی جا رہی تھی جو شاید کوئی بھی عورت ہوش و حواس میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے خود سے گھن سی آنے لگی تھی۔ میں کس گناہ میں پھنس رہی تھی؟ ہمت کر کے میں فرش سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میری بات سن کر وہ عورت ہنسنے لگی، کہنے لگی، یہاں سے واپسی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے موت۔ اگر تم نے ایسی کوشش بھی کی تو مر جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ جو گناہ انہوں نے مجھ سے انجانے اور بے ہوشی میں کروا لیا ہے وہ میں ہوش و حواس میں جان بوجھ کر نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے الفاظ ابھی ٹھیک سے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس عورت نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اپنے پیروں سے وہ میرے پیٹھ پر، میرے منہ پر ضربیں لگاتی رہی۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی۔ میرا چہرہ سوج گیا تھا، میرے پیٹ میں شدت سے درد ہونے لگا تھا۔ مجھے کچھ ہی دیر میں وہ زخمی کر چکی تھی، میرے منہ سے خون نکلنے لگا تھا، میں بے حال سی ہو گئی تھی۔ وہ عورت مجھے مار مار کر اب خود بھی ہانپ رہی تھی۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی، آج کے بعد انکار کیا تو اس سے بھی بری حالت کروں گی۔ وہ غصے سے بول کر چلی گئی۔ مجھے واپس اسی بڈھے کے پاس جانا پڑا۔ اذیت کسے کہتے ہیں، یہ لفظ شاید میری تکلیف کے لیے چھوٹا تھا۔ جو میں سہ رہی تھی وہ کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اپنا وجود ایک بوسیدہ، گند اور غلاظت سے بھرا ایک گوشت کا ٹکڑا محسوس ہو رہا تھا جسے بھوکے کتے کے سامنے ڈال دیا گیا ہو۔ مجھے خود سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر مجھے اماں کی جلد بازی پر افسوس ہونے لگا۔ رمیز کی دولت کی چکا چوند دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ انہیں لگا میں عیش کروں گی، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ جہاں وہ بیٹی دے رہی ہیں ان کا خاندان اور اصل کیا ہے۔ میں رو رو کر بھی تھک چکی تھی۔ پھر مجھے ملازمہ کے منہ سے اپنے بارے میں سچ سن کر اور بھی رونا آنے لگا۔ میری روح کانپ گئی۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اندر سما جاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ جس دن میری شادی ہوئی تھی مجھے تیز نشہ آور دوا دی گئی تھی، مجھے 3 دن تک ہوش نہیں آیا تھا اور میری قیمت لاکھوں میں اس عورت نے وصول کی تھی۔ میرا حسن دیکھ کر میرے سوداگر کئی لوگ تھے جو دن رات میرے کمرے میں بھیجے جاتے رہے۔ ایک عورت کے لیے یہ بات شاید موت سے بڑھ کر ہوگی جو میں سن رہی تھی۔ اب تو رو رو کر میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میرا کمرہ لاک رہتا تھا، مجھے بس کھانا دینے وہی ملازمہ آ رہی تھی جو کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاتی تھی، اور رات کو ایک وحشی جانور انسان کے لبادے میں میرے کمرے میں موجود ہوتا تھا۔ میرا رونا، تڑپنا، التجائیں، منتیں، سماجتیں کچھ بھی ان بے حسوں پر اثر نہ کرتی۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو ستا ہوا تھا، لیکن ابھی بھی اس میں خوبصورتی باقی تھی۔
مجھے یاد آنے لگا کہ میں کیسے سب سہیلیوں میں اتراتی تھی کہ میں تو تم سب سے خوبصورت ہوں، بالکل شہزادیوں جیسی دکھتی ہوں، اس لیے مجھے تو کوئی شہزادہ ہی لینے آئے گا، اور تم لوگ دھوبی، موچی اور کسان کی ہی بیویاں بنو گی۔ میری کئی باتیں مجھے آج تڑپا رہی تھیں۔ کاش میں بھی کسی دھوبی، موچی اور کسان کی بیوی بن جاتی، کم از کم عزت کی زندگی تو جی رہی ہوتی۔ میرا جی چاہا اپنا چہرہ بری طرح سے نوچ لوں، وہاں رکھا کانچ کا گلاس توڑ کر اپنا چہرہ زخمی کر لوں تاکہ میں کسی کو اچھی نہ لگ سکوں۔ کاش میں کالی سی بھدے سے نین نقش کی لڑکی ہوتی جسے دیکھ کر لوگ رخ بدل لیتے۔ مجھے اپنے چہرے سے، گوری رنگت سے، اپنے حسن سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا میں بدصورت ہو چکی ہوں کیونکہ میں زانی بنا دی گئی ہوں۔ میرے حسن اور میری افسانوی سوچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ بچپن میں سنی شہزادے اور شہزادیوں کی کہانیاں مجھے جھوٹی لگنے لگی تھیں۔ جی چاہا ایسی کہانیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ کئی روز بعد جب رمیز میرے کمرے میں آیا تو میں رونے لگی۔ میں نے اسے چلا کر کہا، تم نے مجھے برباد کیا ہے، تم انسانی لبادے میں چھپے حیوان ہو، تمہارا دل نہیں تڑپا ایسا ظلم کرتے ہوئے؟ میری باتوں پر وہ خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی، ورنہ وہ بھی مجھے اس عورت کی طرح مار پیٹ سکتا تھا، مجھے گندی گالیاں دے سکتا تھا، اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر دھیرے سے بولا، میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، میں بھی ایک قیدی ہوں۔ خوبصورت اور سمارٹ تھا، اسی لیے یہ لوگ مجھ سے یہ کام کرواتے ہیں۔ میرا باپ جیل میں ہے، انہیں ایک کیس میں پھنسا دیا گیا ہے۔ اگر میں ان کا کام نہ کروں تو میرا باپ جھوٹے قتل کے کیس میں مر جائے گا، اسی لیے یہ لوگ مجھ سے اپنی مرضی کا کام لیتے ہیں۔ میرا صرف تم سے نکاح ہوا ہے، باقی میں نے تمہیں چھوا تک نہیں ہے، میرا کام صرف نکاح کرنا ہی ہے۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ میں اور تم جیسی بہت سی خوبصورت اور معصوم لڑکیاں اس وقت یہاں اسی بنگلے میں موجود ہیں، جن سے یہ عورت جو میری ماں بن کر میرا رشتہ کرواتی ہے، وہ ان لڑکیوں سے بھی زنا کاری کرواتی ہے۔ برا مت منانا، لیکن قصور تمہارے گھر والوں کا بھی تھا۔ بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے چھان بین کر لینی چاہیے تھی۔ صرف ظاہری چمک دمک دیکھ کر بیٹی کو دوسروں کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے تمہیں بچانے کی کوشش بھی کی تو میں بھی مارا جاؤں گا۔ ان لوگوں کے ہاتھ اس قدر بڑے ہیں کہ پولیس، عدالت، سب کچھ ان کی جیب میں ہے۔ رمیز کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں کہاں پھنس چکی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اپنی ماں کی طرح مجھے بھی تو امیر، کبیر، خوبصورت نوجوان کی چاہت تھی۔ میری خواہش بھی تو یہی تھی۔ کہانیاں پڑھ پڑھ کر میں بھی خوابوں کی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھ جیسی ایک غریب، خوبصورت، حسین، سنڈریلا جیسی لڑکی کو ایک امیر شہزادہ بیانے آئے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا، حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے۔ نہ جانے مجھے کب تک اس جہنم میں زندگی گزارنی پڑے گی، لیکن میری ہر لڑکی سے گزارش ہے جو بھی کہانیاں پڑھ کر اسے سچ سمجھ کر کسی شہزادے کی آس میں بیٹھی ہیں، وہ میرے انجام کو بھی ضرور پڑھ لو۔